فرماتے ہیں ابر کرم کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حرم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نظر ہے سوئے کعبہ جب کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہو تو کعبے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنے کو مزہ آتا کعبۃ اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے دل یہ چاہتا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ بے شک کعبے کو دیکھنا عبادت ٹک ٹکی باندھ کر حرم کعبہ میں آپ کعبے کو دیکھیں گے اور جو گئے ہیں وہ کعبے کو دیکھتے تھے لیکن تاج الشریعہ کہتے گئے آپ کعبے کو دیکھ رہے ہیں کعبہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہے سب کی نظر ہے سوئے کعبہ سب کی نظر ہے سوئے کعبہ اور کعبہ تکے ہے کعبہ تکے ہے روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت کلام حضور تاج الشریعت شہزادہ امانت اعلی حضرت سب کی نظر ہے سوئے کعبہ سب کی نظر ہے سوئے کعبہ کعبہ تکے ہے کعبہ تکے ہے روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے واللہ 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 کیا جانے تو عالم روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا اس میں ذات آئے تو درود پڑھنا واجب ہے آپ چاہیں دل میں پڑھ لیں یا چاہیں تو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا مل کر صلی اللہ علیہ وسلم اور طویل نہیں کروں گا نعت آخری اشعار کی طرف بڑھتا ہوں فرماتے ہیں کعبے کو کس نے بنایا قبلہ کیا علماء کی توجہ چاہوں گا یہ ایک عالم ربانی کے قلم سے نکلا ہوا شعر ہے وقت کے تاج الشریعہ کا شعر ہے کعبے کو کس نے بنایا قبلہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قرآن سن کر بھی جھوم کر کے کہا کریں سبحان اللہ میں نے دیکھا ہے وہ جو کرتے ہیں نا قوالیوں پہ حال کی بات حال آ رہا ہے تم کو قوالیوں پر حال آ رہا ہے قرآن سن کر تم سے رکا بھی نہیں جا رہا ہے تمہارا کیسا حال ہے اگر قرآن سن کر
دل کی کیفیت تبدیل نہ ہو تو یاد رکھو تمہارے دل پر سیاہی لگ چکی ہے، اور عشق رسول خوف خدا سے تمہارا دل خالی ہو چکا ہے۔ یہ قوالیوں پر حال کس کو کہتے ہیں؟ ڈھول تاشے بادے پر جھومنا اور ناچنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر واقعی تم کو حال آتا ہے تو اللہ کے کلام کو سن کر تمہیں جھوم جانا چاہیے۔ اور سنو، جب اس کا ترجمہ سنو گے تو نبی معظم کا عشق تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گا۔ کیسا عظیم موقع گئے جب مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی کی طرف پوری کائنات کعبۃ اللہ کی بجائے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کر نماز ادا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، نماز ظہر کی نماز میں مسجد نبوی، مسجد قبلتین کے اندر مدینہ منورہ کی اس عظیم تاریخی مسجد قبلتین کے اندر، قبلتین یعنی دو کعبوں والی مسجد۔ کتنے کعبوں والی؟ دو کعبوں والی مسجد۔ دو کعبوں والی مسجد میں رحمت عالم جلوہ گر گئے، ظہر کی نماز ادا کروا رہے گئے۔ مصلی امامت پر امام الانبیاء جلوہ گر ہیں، پیچھے صحابہ کرام کا ایک عظیم جم غفیر موجود ہے۔ آقا دو عالم بار بار اپنے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھا رہے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، لیکن سنو، حضور نے اپنے منہ سے نہیں کہا تھا کہ میرا قبلہ کعبۃ اللہ بنا دیا جائے۔ حضور نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا، بلکہ حضور نے صرف دل میں ارادہ کیا تھا، کاش میرا قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا جائے، مسجد حرام کو بنا دیا جائے۔ یہی سوچ سوچ کر آقا دو عالم آسمانوں کی طرف اپنا چہرہ اٹھا رہے ہیں۔ فوراً جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ دیر نہ کرو، محبوب کی بارگاہ میں آیت کریمہ لے کر نازل ہو جاؤ۔ آیت کریمہ کتنی خوبصورت ہے کہ محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور اس قبلے کو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہارا کعبہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیں گے، تمہارا قبلہ اسی کو بنا دیں گے، ترضاها، جس میں آپ کی خوشی ہے۔ اب سنیے، محدثین لکھتے گئے، مفسرین لکھتے گئے، جب آپ ان کے قلم کو پڑھیں گے تو عشق رسول میں آپ جھوم اٹھیں گے۔ فرماتے گئے رحمت عالم نے 2 رکعت نماز ادا کرا دی گئے، 2 رکعت باقی گئے، سید الملائکہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر کے آتے گئے۔ حالت نماز میں مصطفیٰ جان رحمت چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالت نماز میں، علماء کی توجہ، حالت نماز میں آقا دو عالم چلنا شروع کر رہے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ سید عالم نے صرف قدم 2 قدم نہیں بڑھائے، بلکہ مسجد قبلتین میں جب آپ جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کعبۃ اللہ ادھر ہے، مسجد اقصی ادھر ہے، بالکل اپوزٹ سائیڈ میں ہے، بالکل ضد پر ہے، ایک دوسرے کی ضد پر ہیں۔ رحمت عالم کا چہرہ مسجد حرام کی طرف نہیں ہے بلکہ پیٹھ ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، حضور نے حالت نماز میں چلنا شروع کر دیا۔ آگے آگے مصطفیٰ چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ کی عظیم جماعت چل رہی ہے۔ سنو، آقا دو عالم کے پیچھے کسی صحابی نے چلتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ہماری نماز ٹوٹ جائے گی اگر آپ اور آپ کی مسجد کا امام حالت نماز میں چلنا شروع کر دے تو یقیناً علماء فتویٰ دیں گے، مفتیان کرام قلم اٹھائیں گے کہ نماز فاسد ہو گئی، نماز باطل ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن رحمت عالم نے جب چلنا شروع کیا تو پیچھے صحابہ کرام نے چلنا شروع کیا۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ نماز ٹوٹ گئی، اس لیے کہ صحابی جانتا تھا کہ یہ مصطفیٰ ہیں، جس کو نماز کہہ دیں وہ نماز ہوتی ہے، جس کو شریعت کہہ دیں مصطفیٰ وہ شریعت بنتی ہے، حضور جس کو طریقت کہہ دیں وہ طریقت بن جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔
हाज़रीन मोहतरम, आप तवज्जो फरमाएं। रहमत आलम ने हालत नमाज में चलना शुरू किया। जैसे ही चलते गए सहाबा किराम पीछे पीछे चलते गए। मुहद्दिसीन लिखते गए कि हुजूर ने गोलाई के मुताबिक चलना शुरू किया और वहीं पर आकर के ठहर गए जहां से रुख काबतुल्लाह शरीफ को होता। आपकी फरमाइश वाला शेर आ गया। रब ने किबला ही बदल डाला इरादे पर तेरे। रब ने क़िबला ही बदल डाला इरादे पर रब ने किबला ही बदल डाला इरादे पर तेरे। रब को कितनी भा गई है आरज़ूए मुस्तफा। रब को कितनी भा गई है आरज़ूए मुस्तफा। बहुत पहले ये कलाम लिखा था, उसकी फरमाइश हज़रत मौसूफ ने फरमाई तो ये शेर भी आ गया और वाकया भी इत्तेफाक से देखे वहीं पहुंच गया और आपके हुक्म की तामील हो गई। अब एक शेर और पढ़कर मैं फिर वहीं आता हूं और इंशाअल्लाह तकरीर शुरू करता हूं। आ रही है जानिबे तैबा से बूहे मुस्तफा। कब्र में सरकार आए तो सलाम उन पर पढ़ूं। कब्र में सरकार आए तो सलाम उन पर पढ़ूं। नासिर भाई, और बस तकता चला जाऊं मैं रूए मुस्तफा। आखिरी शेर आबे कौसर, आबे कौसर आबे ज़म वजद में आ जाएंगे। उलमा की शेर ये नज़र है, तवज्जो फरमाइए। आबे कौसर आबे कौसर आबे कौसर आबे ज़म वजद में आ जाएंगे। आबे कौसर आबे ज़म वजद में आ जाएंगे। कब उनमें मिल जाए अगर आबे वुज़ूए मुस्तफा। उनमें मिल जाए अगर आबे वुज़ूए मुस्तफा। आबे कौसर आबे ज़म वजद में आ जाएंगे। उनमें मिल जाए अगर आबे वुज़ूए मुस्तफा। सैफ़रा पे मुस्तफा खालिद बने बस इसलिए हजरत खालिद की टोपी में थमुए मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरत खालिद की टोपी में थमुए मुस्तफा। मुझे याद नहीं आ रहा है, जितने शेर याद आए मैंने पढ़ लिए और इस कलाम को हाँ, याद आ गया। शरफ हासिल है कि अमानत आला हजरत ने इसको सही फरमाया था। के वक्त में लिखा था मैंने, हजरत ने फरमाया, एक शायर और आए थे, फरमाया पीलीभीत में एक और शायर पैदा हो गया है। तो हजरत ने इस नात पर बड़ी दाद दी थी और बहुत दुआओं से नवाजा था। वो खुद अपने वक्त के उस्ताद शुरा थे और वो जब झूमते थे, मस्तानी कैफियत में होते थे तो बड़े फख्र के साथ कहते थे कि अमानत रसूल को ये शरफ हासिल है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तीन चीजों में उसके डायरेक्ट उस्ताद हैं। फन तावीज़ नवीसी में मेरे उस्ताद ताजदार अहले सुन्नत हैं। फन तावीज़ नवीसी में मेरे उस्ताद ताजदार अहले सुन्नत हैं और फन शेर गोई में मेरे उस्ताद ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया है
عرش سے آتے ہیں قدسی ان کے شہر پاک میں. شامول تخلص ہے، رضائے رسول نام ہے، شامول تخلص ہے. عرش سے آتے ہیں قدسی ان کے شہر پاک میں. عرش سے آتے ہیں قدسی ان کے شہر پاک میں. عرش سے آتے ہیں قدسی ان کے شہر پاک میں. قابل دیدار ہے شامول کوئے مصطفیٰ. یا الہی پھر دکھا دے مجھ کو کوئے مصطفیٰ. رب نے قبلہ ہی بدل ڈالا ارادے پر تیرے. کعبے کو کس نے بنایا قبلہ؟ کعبے کو کس نے بنایا قبلہ؟ کعبے کا کعبہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری شعر. بھینی بھینی خوشبو لگے بھینی بھینی خوشبو لگے کے. بھینی بھینی خوشبو لگے کے. بھینی 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 خوشبو لگے کے. بھینی بھینی خوشبو لگے کی یہ رغم گے کی وہ رغم گے کی. بھینی بھینی خوشبو لگے کی. کب کھل گئے جب کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اختر خستہ چل دے جنا کو. اختر خستہ چل دے جنا کو. باغ جنا ہے باغ جنا ہے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ابر کرم گئے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کیا جانے رتبہ حضرت صدیق اکبر کا. بہت اونچا ہے پایا حضرت صدیق اکبر کا. نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سب سے افضل ہے. پڑھیں خطبہ صحابہ حضرت صدیق اکبر کا. امانت ہے صحابیت کسی کی چار پشتوں میں. امانت ہے صحابیت کسی کی چار پشتوں میں تو نام آئے گا تنہا حضرت صدیق اکبر کا. کوئی کیا جانے رتبہ حضرت صدیق اکبر کا. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ عنوان دوسرا تھا لیکن ماحول کو دیکھ کر اور دل نے چاہا کہ کیوں نہ آج ایک بات افضل البشر پر کر دی جائے اور پھر مجلس کو آگے بڑھا کر حضرت مفتی صاحب کا بیان سنا جائے. تو بات یہ ہے کہ آج سید محترم کے عرس میں سید السادات حضرت حیدر کرار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے مرشد اعظم جناب صدیق اکبر کا